الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد يا ربي صل على محمد وآل محمد. شب جمعہ ہے، اپنے اپنے مرحومین شہداء کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اسمہ دوا وذکرہ شفاء وطاعتہ غنا والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین لا سیما علی عبدہ المصطفیٰ بدر الدجا کہف الورا الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيد الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد الله وعجل فرج وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت اللہ فی الارادین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذی بیمنہ رزق الورى وبہ طبتت الارض والسماء اللہم عجل فرجہ الشریف. شب جمعہ، شب دعا، شب مناجات، شب التجا، شب محاسبہ نفس، شب ایصال ثواب برائے اموات، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. آج رات دعا کی رات ہے، کل دن بھر دعا. بہترین دعا یہ ہے، ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہمارے اپنے نفس کے لیے، خاندان کے لیے، دوستوں کے لیے، رفقا کے لیے ہماری دعائیں محدود ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک دعا ہے جس میں ساری انسانیت کا فائدہ. وہ دعا یہ ہے کہ مولا جلد سے جلد تشریف لائیں تاکہ انسان جو سسک رہا ہے، جو پریشان ہے، اس کو نجات ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک
أرحم الراحمين اللهم صل على وعجل بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فینبئکم بما کنتم تعملون صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر اللہ وعجل فرج دین اسلام انسانی کمال کا راستہ ہے اور اس راہ سے ہٹ کر کوئی کمال انسان کو نہ ملنے والا نہیں ہے بحث ہماری خود سازی کی آج چوتھے مرحلے پر آئی ہے چونکہ انسان فطرتاً راہ کمال کا خواہش مند ہے اسی لیے اس کو ایک کمپریہنسو ٹوٹل مکمل نظام کی ضرورت ہے جو اس کی اندرونی خواہش کو کوئنچ کر سکے اندرونی خواہش کو پورا کر سکے نظام اگر اللہ سے ہٹ کر ہوگا وہ بندوں کا ہوگا بندے اپنے لیے ہی ایک نظام نہیں بنا سکتے اس لیے کہ جانتے ہی نہیں ہیں اندر کون ہے باہر کیا ہے تو ضرورت ہے کہ خالق کائنات بتائے کہ تیری ضرورت کیا ہے تیرا راستہ کیا ہے یہ بحث ہماری یہاں پر پہنچی ہے جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں پھر تذکر یاد دلانا ہے امید ہے کہ ہوم ورک کر رہے ہوں گے ہمیشہ کے لیے نیت کریں روزانہ 10 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں اور اس کو زندگی کا ایک جز سمجھیں جہاں بھی رہیں بس میں رہیں گاڑی میں رہیں پیدل چل رہے ہوں اس چیز کو خالی نہ جانے دیں قرآن سے دوری زندگی سے دوری قرآن سے دوری نور سے دوری جس کی وجہ سے فسادات ہیں خونریزی ہے بربادی ہے قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے مومنین سے کون ہے مومنین جن کی لاجک کیا دنیا کر رہی ہے یہ نہیں ہے لوگ کیا کر رہے ہیں یہ وہ لاجک نہیں ہے بلکہ ان کے لاجک ان کے منطق یؤمنون بالغیب ہے ایک ایسی دنیا کو مانتے ہیں جو ٹینجیبل نہیں ہے محسوس نہیں ہے چونکہ ایک ایسی دنیا ہے اس وقت تک نظر نہیں آتی جب تک کہ عمل نہ ہو عمل کریں گے تو آپ کو نظر آئے گی اور یہ حقیقت میں جو نان ٹینجیبل غیر محسوس دنیا محسوس میں اس وقت بدل سکتی ہے جب اس پر عمل ہو اور جب عمل کریں گے تو ہمیں نظر آئے گی علیکم انفسکم تمہارا وجود بہت قیمتی ہے علیکم انفسکم تمہارا وجود تمہارا نفس بہت قیمتی ہے پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف اللہ جو ہے لونگلی محبت سے کہہ رہا ہے دیکھو تمہارے پاس ایک بہت قیمتی دے رہا ہوں چیز وہ چیز ہے تمہارا نفس اس کو رائے گاں جانے نہ دو اور یہ نفس بہت پاکیزہ تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں اور یہ ایسا پاکیزہ ہے کہ اس میں کوئی دھبا نہیں ہے کوئی اس میں کسی طرح کا دھبا نہیں ہے مولا امام باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام آل محمد فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے
یہ جو وجود اس کا سفید ہے اس میں ایک داغ آ جاتا ہے۔ اگر یہ گناہ کو مسلسل کرنے لگا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ پورا صفحہ حیات بلیک ہو جاتا ہے، اور جب پورا سیاہ ہو جاتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ یہ قرآن جو ہے ہمیں پڑھنا ہے اس نہج سے۔ اب جو توبہ ہے، جیسے ہمارے بچپنے میں ہم لوگ ربر جو رکھتے تھے بالکل الگ تھا، لیکن آج کل پینسل ہے، پینسل کے اوپر بھی ربر لگا ہوا ہے، ایریسر کہتے ہیں اس کو، صفائی کا۔ ادھر کوئی غلطی کی اس فوراً پلٹا کے صاف کر دیا۔ توبہ بھی یہی ہے، ادھر غلطی کی دیری نہ کریں، فوراً ہی پلٹا کر ایریز کریں۔ ایریز کرے سے کیا ہوگا؟ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ، معاف کر دے مالک، میں نے غلطی کی، شب جمعہ ہے، بہت اشتباہ کیا، معاف کر دے۔ یہ اتوب الیہ کیا ہے، وہ اتوب الیہ کیا ہے؟ پھر ایسا گناہ نہیں کروں گا، معنی اس کے میں پھر جو توبہ کر رہا ہوں میں اس کو پھر ادا نہیں کروں گا، اور اللہ کی مدد اس میں شامل ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ علیکم انفسکم، تمہارا نفس بہت قیمتی ہے، خیال رکھو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، دوسروں کی گمراہی کا اثر تم پہ اثر ہونا نہیں چاہیے۔ تم زندہ ہو، تم نورانی ہو، چونکہ تمہارے پاس اللہ ہے، دین ہے، قرآن ہے، اہل بیت ہے، تم زندہ ہو، دوسرے زندہ نہیں ہیں، دوسرے اندھیرے میں ہیں۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کبھی یہ نہ کہو وہ کیا تھا اس لیے میں کر رہا ہوں، نہ، وہ کیا تھا دیندار نہیں ہے، تم دیندار ہو، وہ کیا تھا غیر مسلم ہو، تو مسلمان ہو، تو تمہارا ایمان پر دوسروں کا اثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پیئر پریشر، جو پازیٹیو پیئر پریشر ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے۔ تم ایسے بن جاؤ کہ جو غیر بھٹک رہا ہے تمہارے پاس آ جائے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی ایسی ڈینجرس آیت نہیں ہے کہ مرنے کے وقت ہی پڑھیں، یہ بہترین حیات کا ایک ایسا نمونہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارا وجود کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ جانے والا کدھر ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ ہمیں کوئی ایسے مثال کی ضرورت تھی، اسی لیے اللہ نے ایک ایسے ولی کو پیدا کیا، آیا بھی تو اس کے گھر میں، گیا بھی تو اسی کے گھر سے۔ اگر اگر پہلو انا للہ کا دیکھتے ہیں، وہ ہمارے مولا علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام، صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اس کے بعد اللہ وارن کر رہا ہے، تم فری ہو، تم آزاد ہو۔ کب تک آزاد ہو؟ جب تک میں نہیں بول رہا ہوں میں آزاد ہوں، جیسے ہی میں بول رہا ہوں میرے ہی الفاظ کا میں قیدی ہوں، اور کہیں میں پکڑا گیا تو کہیں مولانا آپ نے کہا تھا یہ جو کہا تھا اس کے معنی کہ میں میرے ہی الفاظ کا قیدی بن گیا۔ عمل بھی ایسے ہی ہے، اگر میں عمل نہ کروں تو میں آزاد ہوں، جب عمل کروں گا میرے ہی عمل کی قید میں میں آ جاؤں گا۔ اسی لیے اسلام نے وارن کیا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، وارن کر رہا اللہ بہت دیکھو میں نے اصول بنایا ہے، جو اصول بنایا ہے وہ میں توڑنے والا نہیں ہوں، جو کرو گے وہ پاؤ گے، یہ میرا اصول ہے۔ ٹماٹر کا درخت بو کر کے، بیج بو کر کے، تم مسلح بچھا کر کے یہ کہو پروردگارہ اس کو سیب کا بنا دے، اور پھر اس کے اوپر یہ بھی رشوت دو، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر مولویوں سے بھی پوچھتے ہیں کیا اللہ میں قدرت نہیں ہے کہ ٹماٹر کے درخت کو جو ہے سیب کا بنا دیں؟ اللہ میں قدرت ہے، اللہ اصول کو بنا کے توڑتا نہیں ہے، جو پرنسپل بناتا ہے ان کو توڑتا نہیں ہے۔ اسی لیے اِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ
مستقیم، میرا رب بھی صراط مستقیم پر ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں میں ہوں نہ، خود اللہ بھی۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ صراط بیلنس، عدالت۔ صراط جو اللہ نے بنا دیا یہ ہمارے ہیں، ہم ہی قانون بناتے ہیں، ہم ہی توڑتے ہیں۔ اللہ قانون کو بنا کے توڑنے والا نہیں ہے، نہ صرف تکوینی قانون کو توڑتا ہے، تشریعی قانون کو بھی اللہ توڑتا نہیں ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے، تم کو بدلنا ہے، اللہ بدلنے والا قانون نہیں ہے۔ یہاں تک ہو گیا مقدمہ۔ اب کل میں نے بتایا تھا ہیومن پوٹینشل، انسان کے پاس استعداد بالقوہ موجود ہے، یعنی اس کے پاس آلریڈی پوٹینشل اللہ نے دی ہے، کیپیسٹی دی ہے۔ اب اس کو استعداد عملی کے ذریعے سے اس پوٹینشل کو بالقوہ جو ہے کیا کرنا ہے؟ بالعمل سے بدلنا ہے۔ عمل کے ذریعے سے بدلا تو پھر اس کے بعد انسان ہوگا، نہیں بدلا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ حیوان سے بدتر ہو جائے گا، انسان حتیٰ ملائک سے افضل ہو جائے گا۔ 2 آیتیں آج دے رہا ہوں، اور یہ خصوصاً نفس کے قیمتوں کو پہچاننا، ایبیلٹیز کو پہچاننا ضروری ہے۔ میرے پاس کیا چیز ہے، کتنا بڑا جوہر ذات پروردگار نے مجھے عنایت فرمایا ہے، کتنی بڑی دولت میرے پاس اللہ نے دی ہے، اس کا سمجھنا ہے۔ پہلی چیز اللہ یہ کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس یا جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ کس کو خلیفہ بنا رہا ہوں؟ آدم کو۔ اب یہاں پر بحث ہے، ہر آدمی اللہ کا خلیفہ ہے۔ توجہ، ہر آدمی اللہ کا خلیفہ ہے۔ کیا معنی خلیفہ کے؟ ایک ہے مستخلف، ایک ہے مستخلف۔ کس کا خلیفہ ہے؟ توجہ، کس کا خلیفہ ہے؟ اللہ کا ہے۔ جب اللہ کا ہے تو اس کی صفت تم میں آنا ہے، اس کا ارادہ تم میں آنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا روزانہ نماز پڑھو، رحمان رحیم، بڑا سلسل کہو، رحمان رحیم رحمان رحیم 10 بار۔ یہ سورہ الحمد کا پڑھنا ہر مسلمان پر فریضہ ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ الحمد موجود ہے، اس میں کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ کیا یہ ریپیٹیشن؟ اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے وجود میں رحمت کی جھلک آ جائے۔ جب رحمت کی جھلک آ جائے گی، گھر بھی جنت ہو جائے گا۔ اگر ہمارے پاس بخشنا آ گیا، کیوں ہم لوگوں میں ٹینشن ہے؟ شب جمعہ دیکھیے، بہت اچھی چیز شب جمعہ ہے، یاد کیجئے اس چیز کو۔ ہم لوگوں کے اندر کیوں ٹینشنز ہیں، کیوں پرابلم ہیں، کیوں زیادہ ہول بڑھ رہا ہے، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم برڈن کو ریلیز نہیں کرتے۔ شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام علیہا نے فرمایا، میرے بابا نے کہا بیٹی تم سونے سے پہلے قرآن ختم کر سکتی ہو، سونے سے پہلے قرآن ختم کر سکتی ہو۔ دوسرا کام، انبیاء سے ہاتھ ملا سکتی ہو، انبیاء کی بیعت کر سکتی ہو۔ تیسرے کہ مومنین کو بخش سکتی ہو، پورے مومنین کو۔ چوتھے، حج کر کے سو۔ 4 چیزیں ایک رات میں کیسے ممکن ہے بابا؟ سمجھی نہیں میں کہ 3 بار سورہ توحید پڑھو ایکول ٹو قرآن، قل هو اللہ احد 3 بار پڑھو تو ایکول کیا ہو گیا؟ قرآن ہو گیا۔ قرآن 3 بار سونے سے پہلے وضو کر کے سوئے تھے کہ ماشاءاللہ۔ دوسرے کیا کریں کہ انبیاء کو ہاتھ میں لانا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، تمام انبیاء و مرسلین پر ہمارا درود ہو، یعنی ہم نے ہاتھ ملا دیا۔ تمام کو بخش دو، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ کیا چیز ہے یہ؟ وعفو عنہ، قرآن میں کئی جگہ بخشو بخشو۔ ہمارے ٹینشنز کیوں ہیں؟ بہو ساس کو بخشتی نہیں ہے، ساس بہو کو بخشتی نہیں ہے،
بھائی بھائی کو بخشتا نہیں ہے، اسی لیے ہمارے پاس پریشرز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب آپ کہیں گے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یعنی پورا ریلیز کر رہے ہیں ٹینشن کو، اب سکون ہو گئے۔ جب سب کو بخش دیا، اللہ کہہ رہا اچھا تو نے سب کو بخش دیا، میں نے تجھے بخش دیا۔ اگر تو نے سب کو بخش دیا ہے تو اتنا بڑا دل رکھ رہا ہے تو میں تو تیرا خالق ہوں، میں تو وہ ہوں رحمتک التی وسعت کل شیء۔ دعائے کمیل آدھے گھنٹے میں پڑھ لینا ہے، 1 گھنٹے میں پڑھ لینا، پڑھ لیجئے۔ دعاؤں کو پڑھیے نہیں، دعا پڑھنا اور ہے، دعا کرنا اور ہے۔ اسلام دعا پڑھنے کو نہیں بول رہا ہے، دعا کرنے کو کہہ رہا ہے۔ ڈوبیں ایک ہی لفظ میں، ایک پہلا ہی لفظ کافی ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ رحمتک التی وسعت کل شیء، تیری رحمت ہر شے پہ چھائی ہوئی ہے۔ پروگریس کرنے کا، خود سازی کا سب سے بڑا گر رحمت ہے، یعنی انسان رحیم بنے۔ اچھا مثال تو چاہیے مولانا، وہ تو اللہ ہے، ہم کیسے بنے؟ کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تم کو ہم مثال دے رہے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اچھا صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد پر۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوہ آپ کا کیا ہے؟ رحمت ہے، کائنڈنس ہے۔ ہم لوگ ٹینشن بڑھاتے کیوں ہیں؟ ہم لوگوں میں رحمت کا مادہ ختم ہو گیا ہے۔ ہم لوگ ہر چیز کو پکڑنے لگے ہیں، اس نے ایسا کیا تو مجھے یہ کرنا ہے، اس نے یہ کیا تو میرے سامنے اس نے چہرہ بگاڑا، اس لیے میرا بھی جواب یہ ہے، میں بھی حق رکھنا اور ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، قبلہ و کعبہ علماء کرام تشریف فرما ہے۔ اترک المرا، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، خوبصورت ہے، جنت بن سکتا ہے اگر یہ حدیث یاد ہو جائے سمجھ میں۔ اترک المرا ولو کنت محقا، میرا کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی جنگی، چھوٹی چھوٹی فسادات، چھوٹے چھوٹے چپخلیش، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھو نہیں۔ اترک المرا ولو کنت محقا، اگر تم حق پر بھی کیوں نہ ہو۔ کیا مانے بھائی، کتنی بڑی بات ہے، مجھے معلوم ہے یہ میرا حق ہے، مجھے معلوم ہے۔ کہتے ہیں چھوٹی باتوں میں الجھو نہیں، تمہارے وجود کے لیے یہ ٹینشن اچھا نہیں ہے، اس کو ریلیز کرو بخش کر کے۔ جب بخشو گے، من لا یرحم لا یرحم، جو بخشنا سیکھتا نہیں ہے اس کو اللہ بخشنے والا نہیں ہے، جو رحم کرنا نہیں سیکھتا اس پر رحم ہونے والا نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو ہم یہاں پہ پہنچے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خلافت دی ہے۔ کاہے کی خلافت ہے؟ اتنی بڑی بحث ہے، میں اس کو ذرا سا کنڈنس کرتا ہوں، عموماً کوشش کرتا ہوں جلد سے جلد ایک آپ کو نٹ شل میں، جیسے بادام آپ کے پاس ہوتا ہے، بادام دے دوں تاکہ آپ لوگ جلد سے جلد اس کو ہضم کر سکیں۔ دیکھیے کائنات جو ہے، ایک اس کا وجود کچھ بول رہا ہے، یہ پوری یونیورس جو ہے کچھ بول رہی ہے۔ کیا بول رہی ہے؟ فرعون نے کہا وما ربکما، یہ تم لوگ رب کی چکر چلا رہے ہو دونوں بھائی کہ موسیٰ و ہارون۔ حضرت موسیٰ کا قرآن میں 136 بار نام ہے، 136 بار۔ سرکار کا نام میم ہے، میم دال صرف 4 بار ہے۔ حضرت موسیٰ کا نام 136 بار، اور 75 بار فرعون کا نام ہے۔ موسیٰ فرعون، موسیٰ فرعون، کیوں؟ زائنس سیہونی آئیڈیالوجی کو، سارے انسانیت کو اللہ وارن کر رہا ہے، ان کی ذہنیت کو سمجھو، ان کے ٹریپ میں کبھی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہ نے کہا جاؤ چیلنج کرو، جاؤ اذهبا الی فرعون۔ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہ خود سازی کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اور یہ اچھی آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے 2 بھائیوں کو موسیٰ اور ہارون، جاؤ کس کے پاس؟ فرعون کے پاس۔ میں رک جاتا ہوں، طالب علم ہوں، سیکھ رہا ہوں، ہر روز سیکھتا ہوں علماء سے۔ میں پوچھتا ہوں یہ کیا مانے بھائی؟ مولوی کا کام کیا ہے؟
نماز سکھائے، روزہ سکھائے، حج سکھائے، توبہ سکھائے، یہ مغفرت کی باتیں سکھائے۔ مولوی کا کام سیاسی کہاں سے یار، کیا ہے مولوی کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو صرف رہے مسجد میں، جی گرگٹ کی دوڑ باڑ تک، ملا کی دوڑ مسجد تک، لیکن امام خمینی نے بتا دیا ملا کی دوڑ وائٹ ہاؤس تک۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی۔ ایک گزارش کرتا ہوں آپ تمام سے، اس گلگت کو خوبصورت شہر ہے یہ پورا ماحول، مجھے لاسٹ ایئر بھی آیا تھے، سمے مجھے میری عادت نہیں، میری چاپلوسی کرنا میری عادت نہیں ہے، نہ میرے لہجے میں ہے، میں کسی سے سب سے بڑا ناکام ہوں، میں بیکار بولتا نہیں ہوں، مگر اس سلسلے میں بولوں گا کہ گلگت بہت ہی خوبصورت مقام ہے، یہاں پر آپ لوگ بہت زیادہ کمیٹیڈ ہیں، صداقت آپ کے پاس موجود ہے، امانت آپ کے پاس موجود ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور جو چیز ہے وہ لیڈرشپ ہے، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے۔ اب الیکشن آ رہا ہے، بچے پوچھ رہے ہیں ہم کو کدھر جانا ہے، کوئی مولوی ادھر کہتا ہے، کوئی مولوی ادھر کہتا ہے، نہ بھائی یہاں مولویوں کی جگہ نہیں ہے، یہاں ولایت کی جگہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہ۔ آپ لوگ میریکل کر سکتے ہیں، اتحاد کے ساتھ آپ لوگ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ آقا سے پوچھیں اب الیکشن آ رہا ہے آقا کیا کرنا چاہیے، جو بولیں سن لیں۔ دیکھیں میں کہاں سے کہہ رہا ہوں، میری طرف سے نہیں، یہ نہ ہی چاپلوسی، حق بات ہے، ممبر سے کہتا ہوں، ببانگ دہل کہتا ہوں، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، صرف اللہ سے رضا چاہتا ہوں، اس کی رضا کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ دیکھیے ایک ہے لیڈرشپ، سینٹرل لیڈرشپ، ایک ہے لوکل لیڈرشپ۔ سینٹرل لیڈرشپ اصل ہمارا امام زمانہ ہے، ان کی مکمل لیڈرشپ کو جو بروز کر رہے ہیں، جو ریفلیکٹ کر رہے ہیں، وہ رہبر معظم ہے۔ تمام مراجع بہت اچھے ہیں، ہر مرجع بہت ہے، قابل احترام ہے، علم ہے، سب کچھ ہے، وی لو them all، کسی کو کنڈیم نہیں کرنا ہے، مگر کوئی مرجع نہیں کہتا کہ میں سیاست میں بھی واقف ہوں، کوئی سیاست کے لیے آگے بڑھ نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا۔ ایک ہی سسٹم ہے جو میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس پورا سسٹم ہے دین کو چلانے کا، ہمارا دین پارشل نہیں ہے، ہمارا دین مکمل ہے، جو غدیر سے ہم نے لیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہ۔ خود سازی کے لیے بہت مرحلہ اہم، لیڈرشپ کو ہم ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سینٹرل گورنمنٹ ہے، کون سی ہماری سینٹرل گورنمنٹ؟ اسلامی جمہوریہ ہماری سینٹرل گورنمنٹ ہے۔ رہبر جو بتا رہے ہیں کائے کے لیے بتا رہے ہیں، وہ گھر کی بات نہیں بتا رہے، سارے انڈیا کے گلوب کے سارے دنیا کا جو ہے جوہر بتا رہے ہیں کیا ہونا چاہیے مسلمانوں کو۔ اور اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کیا ہے؟ نصر اللہ نے بتایا، توجہ، ان کے ہاتھ میں دو، میں مثال پہ مثال ہے، میں امریکہ میں ایک شہر میں مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے یہ کہا ہے، آسان کام نہیں یہ کہنا، ہم لوگ بہت سے مسلمان گئے ہیں امریکہ میں، ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے؟ کیا امریکہ میں جا کر امریکہ کے فلیگ کو جلانے سے ہم لوگوں کو محبت ہوگی؟ ہم سے نہیں ہوگی۔ ہم لوگوں کو ذرا وہاں پر یہ جو ہے سیاسی نظریہ ہمارا بہت ہی ہوشیار ہونا چاہیے۔ کس سے سیکھنا چاہیے؟ لوکل گورنمنٹ سے۔ لوکل گورنمنٹ کا لیڈر کون ہے؟ سید، دو سیدوں کی دنیا ہے۔ امریکن ایک بہت بڑا پولیٹیشین ہے، جو ہے فلاسفر ہے، فرینکلن نام ہے، وہ کہتا ہے کہ سب سیاسی لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، حقیقت میں سیاست کو چلا رہے ہیں یہ دو سید ہیں، جو کہہ دیتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہ۔ ساری دنیا کہہ رہی تھی بشار اسد جائے، مگر یہ کہہ رہے تھے رہے گا۔ ساری دنیا کی بات غلط ہوئی ہے دو سیدوں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن حدیث کہتی ہے المؤمن ينظر بنور اللہ،
مومن ایسا ہی نہیں دیکھتا، اللہ کے نور کے تھرو دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور کے ذریعے سے دیکھتا ہے، ان کی فار سائٹنگ ہے، ماننا چاہیے۔ تو میں نے مثال دی تھی حزب اللہ کی، ایک ہاتھ میں حزب اللہ کا پرچم، ایک ہاتھ میں لبنان کا پرچم۔ لبنان کے لیے اگر کوئی لبنان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا، ہم اس کو کک مار مار کے بھگا دیں گے۔ ہمارا ملک ہے یہ، اس میں کوئی دوسرا آ نہیں سکتا۔ اس کو کہتے ہیں پیٹریاٹزم، اس کو کہتے ہیں اپنے ملک سے محبت۔ اسلام نے منع نہیں کیا ہے، جہاں ملک سے محبت ہے دوسرا فلیگ ہے، یہ ہمارا حزب اللہ ہی فضا فلاگ ہے۔ ہم لوگ نہ صرف یہاں سے مربوط ہیں، سینٹرل سے بھی مربوط ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں ایک پاکستان کا جھنڈا ہونا چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو ہم خاموش ہونے والے نہیں ہیں، سب مل کر دفاع کریں گے۔ یہ تو حقیقت ہے، سارے پاکستانی مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے مرجع پر کوئی نگاہ اٹھا کر کے دیکھے گا، توجہ، ہمارے لیڈر پر صلوات پڑھیے، محمد وآل محمد پر۔ محمد وعجل۔ الحمدللہ بڑا بہترین خوبصورت مجمع، میں اس میں بہت سے پڑھے لکھے پروفیسر، پڑھے لکھے پولیٹیشین سبھی لوگ موجود ہیں، نہیں ہیں تو آن لائن سن رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ و ہارون سے کہا، دونوں سے اذهبا الی فرعون۔ مولوی کا کام کیا ہے؟ تسبیح دعا پڑھو؟ نہ، اللہ نے کہا نہ، فرعون کے پاس جاؤ۔ اس لیے کہ دین مسجد کا نام نہیں ہے، سسٹم کا نام ہے۔ دین ایک ٹوٹل سسٹم کا نام ہے۔ یہ ٹوٹل سسٹم چلانے کے لیے ایک کنٹری چلانا ضروری ہے۔ اسی لیے جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، چیلنج کرو، اذهبا الی فرعون انہ طغی، وہ باغی ہو چکا ہے، وہ لیمٹس کو کراس کر چکا ہے، جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے دیکھیے، خود سازی سیلف امپرومنٹ، میرے نوجوانوں، خوبصورت ہے قرآن۔ جاؤ فرعون کے پاس، قولا قولا لینا، اس سے سختی سے بات مت کرو۔ ہے فرعون ہے، خونخوار ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ و ہارون سے ذرا نرمی سے بات کرو، لعلہ ان یتذکر او یخشی، ممکن ہے، پاسبلٹیز ہیں، پروبیبلٹیز ہیں، امکان ہے کہ ہدایت پا جائے۔ تو معلومات لہجہ اچھا ہو تو ہدایت کے امکانات ہیں۔ عجیب و غریب ہے لہجہ ہمارا۔ اگر اب نوجوان چاہتے ہیں، کمیونیکیشن از کی، بولنا جو ہے بہت اہم ہے۔ پڑھ لیا میں، گریجویشن حاصل کر لیا، ڈاکٹر ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن مجھ میں کمیونیکیشن کی صلاحیت نہیں ہے تو میں فیلئر ہو جائے گا۔ اسی لیے کمیونیکیشن میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو سننا کمیونیکیشن ہے، بولنا نہیں ہے۔ توجہ میری طرف سے نہیں ہے۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول، مبارکباد دو میرے بندوں کو جو غور سے قول کو سنتے ہیں۔ روزانہ سونے سے پہلے 15 منٹ کی بات سنیے بیوی کی۔ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان جو ٹینشن ہے، اس کی سب سے بڑی ٹینشن بیوی کہتی میرا میاں سنتا ہی نہیں، سنتا نہیں۔ یہ میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ تہران میں سوشل سائنس کے بڑے بڑے اسکالرز پورے ایران کے جمع ہوئے، 3 دن کی میٹنگ ہوئی، فیملی پرابلمز کو کیسے حل کرنا چاہیے۔ ان میں سے پہلا ریکمنڈیشن یہ تھا کہ ہر مرد جو ہے سونے سے پہلے ٹائم دے بیوی کو، بولو بھی تم 15 منٹ، تاکہ وہ دل کا پورا بھڑاس نکالے۔ سنو بیوی کی بات سنو، اگر نہیں سنو گے فون سستا ہے، کل صبح دوسروں کو سنائے گی۔ جی وہ بہتر ہے کہ تم اپنی سناؤ، جتنا سننا ہے سنو۔ ہر سننے سے پیسہ خرچ ہوتا نہیں نا بھائی، جی سننے میں کیا ہے، جو آپ کر سکتے ہیں کیجئے، سنیے ضرور۔ تو یہ فبشر عباد الذین، یہ دیکھیے بہت ہی اہم ہے خود سازی کے لیے، سیلف امپرومنٹ کے لیے۔ وی نیڈ ٹو لسن، ہم لوگوں کو سننا چاہیے۔ میں ایک یہ پیش کر رہا تھا لندن میں، اسٹینبرگ کے امام بارگاہ ہے، وہاں پر میرا پریزنٹیشن تھا فیملی لائف کو خوشحال کیسے بنانا ہے۔ اس میں پہلا جو ہمارا سب سے اہم مرحلہ تھا وہ تھا کمیونیکیشن۔ کامیاب خاندان وہ ہے
جو اچھا کمیونیکیشن کرتا ہے. اچھا کمیونیکیشن بولنا نہیں ہے، سننا. اسی لیے شاید اللہ نے 2 کان دیے، یعنی زیادہ سنو کم بولو. ایک 80 سالہ بوڑھا آ کے گلے لگ گیا مجھ سے کہ مولانا آپ نے کیا بات کہہ دی. میں آج بتا رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے. جب میری ڈاکٹر جب ہماری آخری کلاس تھی تو ہمارے پروفیسر نے کہا کامیاب ڈاکٹر وہ نہیں ہے جو بولے، کامیاب ڈاکٹر وہ ہے جو سنے. تو پروفیشنلز کون کامیاب ہیں؟ وہ سننا جانتے ہیں. ہم لوگوں کو سننا نہیں آتا. سننے کی عادت ڈالنا چاہیے. جاؤ موسیٰ و ہارون، جاؤ کس کے پاس جاؤ؟ فرعون کے پاس، مگر زبان ترا ذرا سا نرمی سے. کیوں؟ امید رکھو، پاسبلٹی کیا ہے وہ اللہ اس کو ہدایت کر دے، کبھی نا امید نہ ہو. تو پوچھا فرعون نے کیا چکر میں آئے ہو تم؟ من ربکما، تمہارا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ و ہارون نے کہا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی. اے قرآن بہت مزیدار ہے، قرآن بہت مزیدار ہے. اللہ نے 2 چیزیں ہر خلقت میں دی ہیں، ہر آٹم سے لے کر کے بڑی بڑی چیزوں میں 2 چیزیں دی ہیں. ایک تخلیق دیا ہے، دوسرے ہدایت کر دیا ہے. اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی. اللہ نے ہمارے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہدایت کر دیا. دیکھیے برڈز جو ہیں، برڈ جاتے ہیں یہاں سے کراس کر کے اڑ کے چلے جاتے ہیں کشمیر کو، جی کشمیر سے پھر اڑ کے یہاں آتے ہیں. نہ پاسپورٹ کی ضرورت، نہ ویزے کی چکر ہے. یہ تیرا، یہ میرا، یہ کسی کا نہیں ہے، کسی اور کا ہے. یہ 2 رنگی دیڑا. اسی لیے جب امام آئیں گے تو پہلے بارڈرز کو ختم کریں گے. یہ بارڈرز ہی نہیں ہوں گے. ساری تباہی یہ بارڈرز کی وجہ سے ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں 2 صفتیں وجود میں ہیں. ایک بتاتا ہر وجود آئے ہے برگ درختان سبز از نظر ہوشیار، ہر ورقی دفتریس معرفت کردگار. ہر پتا یہ کہہ رہا ہے میں اللہ کی معرفت کا دفتر ہوں. ہر پتا یہ کہہ رہا ہے تمہارے ہاتھ میں رگ ہیں، پتوں میں بھی رگ ہیں. جس طرح سے تمہارے رگوں میں پانی جاتا ہے، پتوں میں بھی ہوا جاتی ہے، پانی جاتا ہے، خون جاتا ہے، اس کی رزق جاتا ہے. برگ درختان سبز از نظر ہوشیار، ہر ورقی دفتریس معرفت کردگار. ہر ورق، ہر پتا ایک دفتر ہے، ایک لیجر ہے کائے کا؟ اللہ کی معرفت کا. ہر ذرہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا خالق ہے. جی ہر ذرہ یہ کہہ رہا ہے میرا خالق ہے. ہر ذرہ کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں. یہ بچے پرند جو ہیں آپ کو معلوم ہے بعض ایسے ہیں جس کو برڈ سینکچوری کہتے ہیں. برڈ سینکچوری کیا ہے؟ وہاں پر مخصوص ہوا ہوتی ہے، ہمارے پاس ساؤتھ انڈیا میں موجود، یہاں بھی شاید ہوں گی، جہاں پر پرند آتے ہیں سال میں ایک موسم میں، سارے دنیا کے پرند آتے ہیں وہاں پر انڈے دے کر کے، بچے دے کر کے، بچے لے کر کے ساتھ چلے جاتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ برڈ سینکچوری. کیا ہے یہ جگہ؟ یہ جگہ یہ ہے کہ جہاں پر ماحول اتنا آمادہ ہے کہ وہاں پر بچے بھی ہوں، وہ اڑنے کے قابل ہو تو پھر اپنے اپنے وطن چلے جاتے ہیں. یہ جو اپنے وطن جا رہے ہیں ان کا نیویگیشنل سسٹم کیا ہے؟ آئے تھے کیسے معلوم ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے؟ جا رہے ہیں کیسے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت کر دی ہے. انسان میں بھی یہ پہلی ہدایت موجود ہے مگر اس کو برباد کر لیتا ہے. تو یہ 2 چیزیں ہر وجود میں ہیں مگر انسان ان 2 چیزوں سے اور بلند ہے. کائنات میں اتنا دم نہیں ہے جو انسان میں ہے. کیا کر سکتا ہے انسان؟ ریفلیکٹ کر سکتا ہے رحمانیت پروردگار کو. حتیٰ اور کتنے صفات ہیں قرآن میں؟ اللہ کے 99 صفات ہیں. 99 سے میں دیکھتا ہوں یہاں پر اکثر پورے شہر میں یا خبیر ہو یا رحیم ہو یا غفور ہو یا ستار، آپ لکھیں یا نہ لکھیں ہر ذرے پہ اللہ لکھا ہوا ہے. آپ لکھ دیں بہت اچھا ہے، لیکن ہر ذرہ کائنات کا پکار رہا ہے میرا خالق موجود ہے. تو اگر
99% چاہتے ہیں اللہ کے صفات کو ریفلیکٹ کریں، آپ میں مجھ میں اللہ نے یہ دم دیا ہے کہ میں خلیفہ بنوں، اس کو ریفلیکٹ کروں۔ تو یہ کیپیسٹی بہت بڑی کیپیسٹی ہے، اس کو میں رائے گاں جانے دوں ایک سگریٹ کی وجہ سے، ایک بھنگ کی وجہ سے، ایک برائی کی وجہ سے، ایک گندگی کی وجہ سے، ایک جہالت کی وجہ سے؟ یہ میری بدبختی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ایک نعرے کی بات بھی بتاتا ہوں۔ پروفیسر ہے فرانس کا، اس نے تقریباً 70 سال پہلے ایک بات کہی ہے۔ اس نے کہا کہ بہت اسٹڈی کیا میں نے مذاہب کی، دینوں کی، ریلیجنز کی، مگر ایک ریلیجن ایسا، سارے مذاہب ممکن ہے کہ ڈینجر میں پھنسے ہوں، ختم ہو جائیں، لیکن ایک مذہب کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کہا وہ کون سا مذہب ہے؟ وہ مکتب اہل بیت ہے۔ کیوں ہے؟ سامنے انہوں نے دفاع کے لیے حسین رکھا ہے، پیچھے امام زمانہ کو رکھا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ سامنے کیوں؟ امام حسین، ادھر محرم آیا، یا حسین یا حسین یا، کیا ہے یا حسین؟ کہ سال بھر کا زہر دیکھیے، ایک ہے وائرس، ایک ہے اینٹی وائرس۔ ہاں جی بھائی، کمپیوٹر میں وائرس آ جاتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اینٹی وائرس لگانا چاہیے۔ محرم کا پہلی تاریخ ہے تاریخ اسلام میں، کیلنڈر کی پہلی تاریخ ہے، ہم لوگ اینٹی وائرس لگاتے ہیں یا حسین۔ کیا اب آپ اس کو چھن کے جائے تو کوئی بھی جائے، حسین کی چھلنی سے گزرے تب کہیں جا کر کے ہماری زندگی ہو سکتی ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے، دو چیزیں بہت اہم ہیں یہ جو پروگریس میں انسان کے، امیدواری نمبر 1، ہمیشہ امیدوار، میرے نوجوانوں، بچوں، میری بیٹیوں، ہمیشہ امیدوار رہنا۔ خودکشی کیوں ہو رہی ہے؟ نا امیدی کی وجہ سے۔ نا امید کبھی نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہیں سب گناہ بخش دے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف حقوق الناس کا خیال رکھو، بھائی بہن اور میراثت وغیرہ دوسرے کے لوٹنے سے پہلے، اس لیے کہ وہ خدا بخشنے والا نہیں ہے، لیکن تمہارے اور اللہ کے درمیان جو گناہ ہیں اللہ بخش دینے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام شب جمعہ ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک الاسم تغیر النعم تحبس الدعا۔ یہ کیا چیز ہے؟ مالک بخش دے بخش دے بخش دے۔ یقیناً اللہ کہہ رہا ہے، یس میں نے بخش دیا، میں رحیم ہوں، گھبراؤ نہیں تم۔ تو میرے نوجوانوں، کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی نا امید نہیں ہونا، کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی نا امید نہ ہونا، ہمیشہ امیدوار ہونا، ہمیشہ کریج رکھنا کہ مجھے یقیناً اللہ بچانے والا ہے، مولا بچانے والے ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں آ گئیں، کیسے آ سکتی ہیں؟ قرآن کی آیت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یو آر دی بیسٹ۔ احساس کمتری ڈسٹرکٹیو ہے، جس کو کہتے ہیں کمپلیکس، انفیریئرٹی کمپلیکس۔ سائیکولوجیکلی اگر انسان انفیریئر محسوس کرے گا، اس کے لیے، اس کے وجود کے لیے ڈسٹریکشن ہو جائے گا۔ کسی بھی لحاظ سے ہمیشہ وہ امیدوار ہونا چاہیے، اپنے آپ کو برتر سمجھنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو۔ کیوں تم بہترین ہو؟ تمہارے پاس اللہ ہے، اللہ تمہارے پاس ہے۔ کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن وتؤمنون باللہ۔ تمہارے پاس دو صفتیں ہیں، امر بالمعروف تمہارے پاس ہے، نہی عن المنکر تمہارے پاس ہے، تیسری صفت ہے ایمان باللہ۔ اگر یہ تین چیزیں ہونے کے بعد سب سے سپیریئر تم بڑے، تو کبھی
احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ اس کے معنی نہیں کہ دوسروں کو حقیر سمجھیں، نہ، اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا کہ دوسرے کو کبھی حقیر سمجھے، حتیٰ گھر میں کام کرنے والوں کو بھی۔ دیکھیے کتنی اچھی مثال ہے، فضہ کون تھی؟ ہم لوگ کنیز فاطمہ کہتے ہیں، کنیز کے معنی خریدی ہوئی نا، اس نے خود والنٹرلی کیا تھا کہ شہزادی یہ گھر ایسا ہے، میں چھوڑنا نہیں چاہتی، میں خدمت کے لیے تیار ہوں۔ شہزادی نے بلایا، ہمارے گھر میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، نہیں کام کر رہے ہیں، ہم تو ویسٹ میں تو نہیں، ہم تو خود کام کرنے، یہاں پہ تو ماشاءاللہ اللہ نے جس کو تھوڑا دیا ہے، کوئی نہ کسی بچے کو رکھ دیا گھر میں، کسی لڑکی کو رکھ دیا گھر میں، یہ کام کرنے والے ہیں نہیں، ہم نے رکھ دیا، مگر کبھی نہ اس کو کلمہ سکھایا، کبھی اسکول بھیجا، نہ صلوات، نہ یہ۔ انسان کے دو حق ہیں، ایک حق جسمانی، ایک حق روحانی۔ حق جسمانی کیا ہے؟ اس کو روٹی پانی، اس کا لباس وغیرہ خیال کیا جائے۔ روحانی حق کیا ہے؟ اس کو علم دیا جائے۔ دیکھیے شہزادی کونین فضہ آئی ہے ایز اے کنیز بن کر، ایسا ہیومینیٹیرین بیہیویئر کیا، انسانی اقدار کو اتنا بلند رکھا، فضہ ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن میں کروں، یعنی مطلب یہ کہ باڈی تمہاری بھی ہے میری بھی ہے، میں بھی تھکتی ہوں تم بھی تھکتی ہو، تمہارا بھی حق ہے میرا بھی حق ہے، ایک دن میں کام کروں گی ایک دن تم کام کرو۔ دوسرا، شہزادی نے روح کا حق دیا، روح کا حق ہے تعلیم، علم قرآن، شہزادی نے اتنا بلند کر دیا، اب فضہ بات زبان سے نہیں کرتی، قرآن سے کر۔ ہر بلندی خرد اور کمالات کی، ہر بلندی خرد اور کمالات کی ہے نبی کے لیے یا علی کے لیے، چن لیا اس لیے میں نے باب علی اپنے افکار کی برتری کے لیے۔ میرے مولا کے قبضے میں لوح و قلم، میرا مولا مدار وجود و عدم، میرے مولا کے دوش نبی پر قدم، حوصلہ چاہیے ہم سری کے لیے۔ عدالت کی تعریف کی گئی ہے، علماء کرام ہیں، وضع الشیء فی محلی علی محلی، وضع الشیء کسی چیز کا اس کی اپنی جگہ پر رکھ دینے کا نام ہے عدالت۔ ممبر کدھر ہے؟ یہاں پر، یہاں ہے، اس کو پیچھے وہاں رکھ دے تو کیا ہے؟ ریپلیسمنٹ ہے ظلم، نہ مسپلیسمنٹ ہے ظلم، ریپلیسمنٹ ہے عدالت۔ کسی شے کو اس کی اپنی جگہ سے ہٹا دینے کا نام ہے عدالت۔ تو انسان کو بھی اللہ نے بتایا ہے کہ تم عادل رہو اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ عادل کے معنی ٹائم پہ سب کرو کام، ٹائم پہ سب کچھ ہو، ٹائم، اس لیے نماز کا ٹائم، روزے کا ٹائم، حج کا ٹائم، زکوٰۃ کا ٹائم، خمس کا ٹائم، عبادتوں میں ٹائم لگا کر کے بتایا۔ مسلمان آرڈر میں، اگر مسلمان کا ہی ٹائم نے، رات کو سوتے 12-1 کو ہیں، صبح اٹھتے ہیں 10-11-12 کو ہیں، آفس جاتے ہیں 12، وہ مسلمان الحمدللہ یہاں نہیں ہوتا۔ خدا کا شکر ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیے مولا امیر المومنین کی وصیت ہے علیہ افضل الصلاۃ والسلام، بہت ہی خوبصورت وصیت، یہ شہادت کی رات میں کی ہوئی امام حسن اور امام حسین کو وصیت ہے، کتنی امپورٹنٹ ہوگی وہ، اس سے اندازہ لگائیں۔ اور اس میں مولا نے فرمایا یہ تمہارے لیے نہیں ہے، جن جن تک پہنچے ان سب کے لیے، ہم تک پہنچ گئی، ہمارے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے وصیت میں؟ نمبر 1 تقوی، 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 تقوی۔ دیکھیے پورے قرآن کا جوہر تقوی، پورے قرآن کا جوہر تقوی، پورے نہج البلاغہ کا جوہر تقوی، پورے صحیفہ کاملہ کا جوہر تقوی۔ تقوی کیا ہے؟
انسان کے لیے نہیں جینا ہے، حکم پروردگار پہ چلنا ہے۔ اگر ایسا چلیں تو پھر تقویٰ ہے۔ تقویٰ پہلے، اس کے بعد اللہ 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 اللہ، القرآن القرآن، مولا 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 مولا، القرآن القرآن، مولا فرماتے ہیں قرآن قرآن حاصل۔ اس کے بعد عجیب و غریب جملہ ہے، لو یسبقکم عمل بہی غیرکم، بیٹا بیٹا ہوشیار رہو، اس پر عمل کر کے تمہارا غیر آگے نہ بڑھ جائے۔ اسلام قرآن اصولوں کا نام ہے، یہ اصول کو دوسرا لے لے گا تو آگے، اب یہ مغرب لے گا آگے بڑھ گیا اس لیے کہ اصولوں کو لے لیا۔ مسلمانوں کے پاس کوئی اصول ہی نہیں ہے، ہر گڑبڑ ہمارے پاس ہے۔ کیا اصول آ گئے؟ توہم پرستی ہمارے پاس آ گئی۔ کیا اصول آ گئے؟ توہم پرستی۔ مولانا جادو ہو گیا ہے، مولانا جن آ گیا ہے، مولانا بہت پریشان ہیں، مولانا پورے راستے بند ہو گئے ہیں۔ قرآن حل دیتا ہے اس کا، اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، سورہ طلاق کی آیت ہے، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، تمہارے لیے یہ بیلنس فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ عنایت کرے گا۔ یہ جو دروازے بند ہو گئے ہیں، جاتے ہیں اس بیوقوف کے پاس، میں نے مثال دی تھی، پہلا سال جب گیا تھا کراچی، میں اترا تھا ایئرپورٹ سے لے کر کے میزبان کے گھر تک، ہر جگہ عامل کامل فلاں، عامل کامل فلاں، عامل کامل فلاں۔ رات کو میں نے مجلس پڑھی، غافل کامل وہ ہے، غافل کامل وہ ہے، غافل کامل وہ ہے، شکار کا تیار انتظار کرتے ہوئے بیٹھا رہتا ہے۔ جب آپ جاتے ہیں، اوہ مل گیا شکار، کیا نام ہے تمہارا، ماں کا نام کیا ہے، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، یہ بہت گڑبڑ ہو گئی ہے، چاروں طرف سے تمہارے راستے بند ہیں۔ تو بھائی میرے گھر کے بھید سے واقف ہے، بتا رہا ہے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بتا رہا ہے روٹی پانی میں پریشان، ہر گھر کی پریشانی یار۔ وہ کون سا گھر ہے جو پریشان نہیں ہے؟ یہ دنیا ہی پریشانی کی جگہ ہے، سکون وہاں ہے جہاں ذکر پروردگار۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر اللہ۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ چاروں طرف سے بند ہو گئے، کیا حل ہے؟ مجھے 25,000 دے دو تمہارا کھول دوں گا، آپ کا کھلے نہ کھلے اس کا تو یہ بزنس ہے، بزنس ہے۔ بہت ہوشیار رہیے ان بزنس سے، دین کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیت، اتقوا اللہ یجعل لکم مخرجا، تقوی اختیار کرو، جو ایگزسٹ کے دور بند ہو گئے ہیں وہ بھی کھل جائیں گے۔ میری نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی الہی نظام میں چلے جانا، اصول پروردگار میں چلے جانا، اصول اہل بیت میں چلے جائیے، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہوں گے۔ اور تیسری چیز، یہ جادو کی چکر، منجم، اللہ اکبر، ایک عجیب و غریب روایت ہے، بس اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کرنا۔ یہ جو آسٹرولوجرز ہیں، منجم ہیں، مولا امیر المومنین جنگ نہروان کو جا رہے تھے، مدائن میں پڑاؤ ڈالا اور صبح نکلنے کی تیاری کر رہے تھے جنگ کی فوجوں کو لے جانے کے لیے۔ ایک منجم آیا، یہ آسٹرولوجر آیا، اے علی علی، اس وقت جاؤ گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے، اس وقت جاؤ گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ مولا نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تمہاری بات سن لیا تو میں قرآن کے خلاف چلا جاؤں گا، قرآن کے خلاف ہے تو بات کر رہا ہے۔ تجھ کو معلوم ہے ایک ستارہ نکلا ہے جس کی وجہ سے چین میں حکومت بدل رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ مولانا معلوم ہے ایک ستارہ نکلتا ہے جس کی وجہ سے اونٹوں میں ہیجانی کیفیت آتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ ایک ستارہ نکلتا ہے جس کی وجہ سے بلیوں میں ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ مولا نے کہا اچھا، اس گھوڑے کے نیچے، جو میرا گھوڑا ہے اس کے پیر کے نیچے کھودو گے
تو ایک ہنڈیاں ملے گی جس میں جواہرات ہوں گے، وہ جواہرات اس ہنڈیا کے نیچے ایک سانپ ہوگا جو زہریلا ہوگا۔ وہ معلوم ہے تمہیں؟ کہ نہیں معلوم ہے، مجھے معلوم نہیں ہے مولا۔ مولانا کا کھودو بھائی یہاں پر، وہ گھوڑے کے نیچے کھودے، جواہرات کی ہنڈیا بھی نکلی اور اس کے نیچے سانپ بھی نکلا۔ فوراً قدموں پہ گیا، رونے لگا۔ مولانا کا پوری کتابوں کو لاؤ۔ مولانا نے جلا دیا۔ وعدہ کرو آئندہ سے پھر ایسی چکر میں نہیں پھنسو گے۔ حرام حرام حرام۔ سور کا گوشت حرام ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر سور کا گوشت حرام ہے، پھر یہ حرام نہیں ہے جادو کی چکر میں پھنسنا؟ کیوں ہم لوگ اس میں چلے گئے؟ یہ خود سازی کے خلاف ہے۔ اگر یہ چیز کام کرنے، یہ عاملین کام کرنے والے ہوتے تو امریکہ ان کو لے جاتا تھا، فلاں کو مارو بھائی، فلاں کو مارو، فلاں کو مارو۔ میزائلز بناتا ہی نہیں تھا، پوٹن کو ان کی دعا سے ختم کر دیتا۔ جی نہیں ہے، عقل میں آنے کی بات نہیں ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج، اس میزائل کا علاج ایران کے لیزر گائیڈڈ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اللہ دو چیزوں کے لیے دعا میری طرف سے نہیں، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کہا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کسی کو جادو کا خوف ہے، کسی کو نظر بد کا خوف ہے، دو چیزیں کیجیے۔ گھر میں جنات کا خوف بھی ہے، گھر میں ایک وقت اذان بلند آواز سے دیجیے، اللہ اکبر۔ اذان پوری دیواریں پورا ٹکر کھائے، نکلے ہو جو بھی ہے نکل جائے وہاں سے۔ دوسری چیز، قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کریں۔ جہاں پہ قرآن ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ہوتا۔ تیسرا، سجدہ شکر میں آیت الکرسی پڑھیں۔ سجدہ شکر میں جائیں، آیت الکرسی پڑھیں۔ روزانہ 1 روپیہ 2 روپے جتنی حیثیت ہے صدقہ دیں۔ آپ کا بال بیکا ہونے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہ یہ خود سازی کے لیے نگیٹیو ایسپیکٹس ہیں، یہ منفی پہلو ہیں جو انسان کو ترقی سے روک دیتے ہیں۔ کوشش کریں ہم لوگ اس میں پھنسے نہیں، مومنین کو پھنسنا نہیں چاہیے۔ ہم لوگوں کو یا علی مدد کہہ کر کے آگے بڑھتے چلے جانا چاہیے، پلٹ کے پیچھے دیکھنا نہیں چاہیے۔ رک کے دم لوں یہ میری عادت نہیں، رک کے دم لوں یہ میری عادت نہیں، لوٹ کر واپس چلا جاؤں یہ فطرت نہیں، اور کوئی ہم نوا مل جائے یہ قسمت نہیں۔ اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں۔ بہت اچھا بولا ہے لیڈروں سے متعلق۔ جی میں آتا ہے کہ مردہ چاند تارے نوچ لوں، ہے جی میں آتا ہے یہ مردہ چاند تارے نوچ لوں، اس کنارے نوچ لوں اور اس کنارے نوچ لوں، ایک کا ذکر کیا سارے کے سارے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اللہ بی ہوپفل، ہمیشہ امیدوار رہیے، ہمیشہ اللہ سے۔ دیکھیے آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اس کے بعد ختم کرتا ہوں۔ چھوٹی مثال کیا ہے؟ مثلاً آپ کا کوئی دوست ایم پی ہے، ہاں خود ایم پی بنے پھرتے ہیں۔ کسی کا دوست ایم پی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس ان کے پاس پاور ہے، اور اگر الٹ ہو جائے کسی کا دوست پی ایم ہے، او خدا کی پناہ۔ انسان جب قوت سے اپنے آپ کو مربوط کرتا ہے تو محسوس کرتا ہے قدرت کو، جو روزانہ 5 مرتبہ اس قوت سے ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من یشاء بغیر حساب۔ جب اتنی بڑی قدرت سے ملا ہے تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے بتوں سے کیا مل رہا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اللہ
شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ ایک چیز یاد آ گئی مجھے، زیارت وارثہ پرسکرائب کی بھی معصوم کیا ہے، امام کی ہے، جس کو زیارت مبسوط بھی کہتے ہیں۔ دعائیں بھی ہمارے پاس دو طرح کی، ایک معصورہ دعائیں ہیں، ایک غیر معصورہ۔ معصورہ امام کی طرف سے دی ہوئی دعا کو کہتے ہیں معصورہ، امام نے جو نہیں دی ہے اس کو کہتے ہیں غیر معصورہ۔ زیارتیں بہت سی غیر معصورہ ہیں، معصورہ زیارتیں بہت کم ہیں، جیسے اس میں سے زیارت وارثہ، زیارت جامع کبیرہ امام ہادی کی دی ہوئی بھی علیہ الصلوۃ والسلام، زیارت غدیریہ امام ہادی کی دی ہوئی زیارت ہے، ٹھیک۔ شب جمعہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عادت نہیں ہے، میں سخت مصائب پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں، مصائب کو صرف تصور کرنا ہے۔ زیارت وارثہ ہر وقت پڑھنا ثواب ہے، لیکن شب جمعہ بہت زیادہ ثواب ہے۔ وجہ بتاؤں آپ کو، میں روز عاشور جمعہ تھا، شب عاشور شب جمعہ تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شب عاشور شب جمعہ تھا، اور حسین اپنے اصحاب کے ساتھ کہہ رہے تھے آج ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، آج ہمیں مہلت چاہیے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ شب جمعہ میں زیارت وارثہ پڑھنا بہت زیادہ ثواب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس شب میں حسین جاگ رہے تھے زیارت پڑھنے کے لیے۔ بہت غور کریں آپ، اس زیارت میں کیا ہے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین فلعن اللہ امتا قتلت اس پوری امت، پورے گروہ پر لعنت، لعن اللہ امتا قتلت کا ولعن اللہ امتا ظلمت کا۔ اب کو دیکھیے خطرناک یہ جملہ ہے، لعن اللہ امتا سمعت بذالک ورضیت بے، سنا شہادت کو مگر موو نہیں ہوئے، اثر نہیں ہوا۔ اس گروہ پہ بھی لعنت ہے جس نے کربلا کے اس عظیم حادثے کو دیکھنے کے بعد بھی نہ زبان سے نہ عمل سے کوئی حرکت میں آئے، ایسے لوگوں پر بھی لعنت ہے۔ اس کے بعد ہے یہ، میں زیارت کے ٹکڑے بہت ذرا سا سنبھل کے پڑھتا ہوں، السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ غور کیا آپ نے؟ غور کیا آپ نے؟ کس پہ سلام ہے؟ دین کی نصرت کرنے والوں۔ تو خواجہ اجمیری نے دین نست حسین جو کہا ہے اپنے جیب سے نہیں کہا ہے، اسی امام کی زیارت کا ٹکڑا ہے، السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ یہ حسین کی مدد نہیں کر رہے تھے، اللہ کے دین کی مدد کر رہے تھے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو گے۔ کیا اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ کہ اللہ بھی پکار رہا ہے حل من ناصرین۔ برادران اہل سنت کے مفسرین، شیعوں کے مفسرین متحدہ یہ کہتے ہیں اللہ غنی عن العالمین ہے، یا اللہ کی مدد سے مراد
بعد ان تنصروا دین اللہ، تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ حسین کس کی مدد کر رہے ہیں؟ اللہ کے دین کی۔ جو حسین کی مدد کر رہا ہے کس کی مدد کر رہا ہے؟ دین پروردگار کی۔ دین پروردگار کا پہلا مدد کرنے والا کون ہے؟ آج سے زیارت پڑھتے ہوئے بھلائیے نہیں، ابو طالب پہلے نمبر پر۔ یعنی اس زیارت میں حضرت ابو طالب، تصور کیجئے دین پروردگار کا مدد کرنے والا حضرت ابو طالب، اور کربلا میں ابو طالب کے بیٹے، ابو طالب کے پوتے، ابو طالب کے پوتے، پورا گھر ابو طالب کا، اس کے ساتھ اصحاب ہیں۔ السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ اس کے بعد ذرا سمجھیے سنبھلیے، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ۔ کیا کربلا میں رسول اللہ تھے؟ مگر یہ زیارت کہہ رہی ہے حسین نہیں ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ گویا حسین جہاں ہیں رسول بھی وہاں ہیں۔ حسین کی مدد یعنی رسول کی مدد ہے۔ اب آئیے ذرا ہمت کیجئے، ہم مکتب اہل بیت والے بچپنے سے بچوں کو سکھاتے ہیں مشکل کشا علی ہے، ٹھوکر لگی تو علی، اٹھو تو علی، بیٹھو تو علی۔ کسی کی ہمت ہے مشکل کشا کی مدد کر سکے، مگر یہ زیارت کہہ رہی ہے السلام علیکم یا انصار امیر اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین۔ اور ذرا آگے بڑھیے، کس کی ہمت ہے فاطمہ زہرا کی بی بی کی چکی پر ہاتھ لگا دے، مگر یہاں یہ کہہ رہی ہے زیارت السلام علیکم یا انصار فاطمہ الزہرا۔ اے فاطمہ زہرا کی مدد کرنے والا، دیکھیے پہلو میں آ گئی ہے، گریا کرتی ہے، مالک رونے والے کی گودی سلامت رکھ۔ میں کہوں بی بی مال و منال کی دعا دیجئے، جاہو جلال کی دعا دیجئے، گودی کی سلامتی کی دعا کیوں دے رہی ہیں؟ عجب نہیں جواب ملے تجھے نہیں معلوم، کربلا میں میری گودی خالی ہو گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بہت بڑے مجدد شیعہ، بہت احسان ہے شیعہ قوم پر۔ علامہ مجلسی بزنس مین تھے، عالم تھے، بہت ہی سکسسفل انسان تھا دنیا اور آخرت کے لحاظ سے۔ اور شب جمعہ کو روز اپنے گھر والوں کو جمع کرتے تھے، کام کرنے والوں کو، چھوٹی سی مجلس پڑھتے، کوئی نہ کوئی مسائل۔ ایک رات بی بی شب جمعہ کو بی بی آئی، مجلسی تم میرے بیٹے کے بڑی مصیبت پڑھتے نہیں ہو۔ بی 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 میں تو ہمیشہ بغیر مرثیہ کے، بغیر مصائب کے کوئی چیز کو ختم نہیں کرتا۔ کہ نہ میرے بیٹے کی بڑی مصیبت تو بیان نہیں کرتا۔ بی بی وہ کون سی مصیبت ہے؟ اے مجلسی، میرا بیٹا شجیع تھا، علی اکبر کی شہادت اس کے لیے مصیبت نہیں تھی، عباس کی شہادت اس کے لیے مصیبت نہیں تھی، علی اصغر کی شہادت اس کے لیے مجلسی مصیبت نہیں تھی۔ مجلسی اس کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی، بھرے گھر سے نکلنا چاہ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے دامن کو پکڑ کر کے پوچھ رہے تھے مولا کس کے حوالے کر رہا، کس کے حوالے کر رہے ہو؟ مشکل ترین مصائب ہے امام کی رخصتی۔ حمید کہتا ہے قیام کا پردہ اٹھتا جاتا تھا، گرتا جاتا تھا، اٹھتا گرتا جاتا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا کبھی بیویاں لپٹ جاتی تھی، کبھی بچے لپٹ جاتے تھے۔ نکلتے ہوئے حسین نے دو جملے کہے، پہلا جملہ مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ،
یعنی اے سکینہ اب تماچے لگیں گے، بہن زینب چادر چھینے گی، درے لگنے والے ہیں، اب مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دوسرا جملہ کہا تم پلٹ کر جب نانا کے پاس جانا، ہمارا سلام اجرکم علی اللہ۔ جنگ کا قاعدہ یہ تھا کہ جو بھی جنگ کو جاتا تھا کوئی نہ کوئی گھوڑے کو تیار کر کے مجاہد کے سامنے رکھتا تھا تاکہ گھوڑے پہ سوار ہو سکے۔ جب حسین باہر آئے فنظر یمینا و شمالا، دائیں جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا، یا ابطال الصفا و فرسان الحیجا، اے میرے شیرو، اے میرے دلیرو۔ صبح سے مولا 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 کہتے ہوئے ساتھ تھے، اب کدھر چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ آؤ۔ زینب سمجھ گئی اب گھوڑے کے رکاب تھامنے والا کوئی نہیں ہے۔ زینب آگے بڑھی، رکاب کو تھاما، بھیا میں سوار کروں گی۔ بڑا عظمت کا مسئلہ ہے، مجھے 2 جملوں پر ختم کرنا ہے۔ تاریخ میں ایسی شجیع عورت، شریکت الحسین جیسی، زینب جیسی دنیا نے نہیں دیکھا۔ جب شہادت ہو گئی، زینب بھائی کی لاش پر آئی، لاش نظر آ رہی نہیں تھی، تیر اس پر تھے، تبر اس پر تھے، پتھر اس پر تھے۔ زینب نے سب کو ہٹایا، لاش حسین کے نیچے اپنے ہاتھوں کو رکھا، آہستہ سے زخمی بھائی کی لاش اٹھائی۔ ربنا تقبل منا القربان، مالک یہ قربانی تو قبول۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک وناخت برحلک، علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم۔ شب جمعہ ہے، بہترین دعا کی رات ہے۔ پہلے آپ سے گزارش ہے سب لوگ اپنے اپنے مرحومین شہداء کے لیے فاتحہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، امن یجیب امن یجیب امن یجیب المضطر اذا دعا، امن یجیب یا کاشف الضر والبلوى بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے۔
مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، دین کی سمجھ عنایت فرما، جتنا سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عنایت فرما، ہماری اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگارا جو پریشان ہیں اللہ ان کے پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، جو بیمار ہیں جو انہوں نے بہت سے لوگوں نے التماس دعا کا ہے مالک ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے، ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کے برزخی حالات سے بہتر کر دے، ان کو جوار ایمہ میں جگہ عنایت فرما، مراجع رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔